جنات کیا ہوتے ہیں؟ ان کی حقیقت کیا ہے؟ ان کے پاس کون سی طاقتیں ہوتی ہیں؟ کیا یہ محبت کرتے ہیں؟ کیا ان کی نسلیں ہوتی ہیں؟ کیا یہ بادشاہت کرتے ہیں؟ کیا یہ دنیا میں موجود ہیں؟ چلیں اس پر کچھ نظر ڈالتے ہیں۔ جنات اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جو آگ سے پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ انسانوں کی طرح عقل، شعور اور اختیار رکھتے ہیں، لیکن نظر نہیں آتے۔ ان میں بھی اچھے اور برے، مسلمان اور کافر، نیک اور گناہ گار دونوں ہوتے ہیں۔ جنات کی اقسام اور ان کے کام کیا ہوتے ہیں؟ ان کی کئی اقسام کی گئی ہیں، ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ 1 نمبر پہ آتا ہے سب سے پہلے مارد، سب سے طاقتور اور سب سے سرکش جن، اگر کالے جادو میں استعمال ہوتے ہیں اکثر اوقات۔ پھر آتا ہے عفریت، مضبوط اور ہوشیار جن، سخت کام جو انجام دے سکتے ہیں وہ اس قسم میں موجود ہوتے ہیں۔ شیاطین، ابلیس کی نسل، برائی اور وسوسوں میں ماہر ہوتے ہیں۔ نمبر 4 ہے عام جن، عام زندگی گزارنے والے جیسے انسانوں میں عام لوگ ہوتے ہیں۔ نمبر 5 مسلمان جن، عبادت گزار، نیک اعمال والے، بعض اوقات انسانوں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ اچھے جنات کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، انسانوں کو وسوسوں سے بچاتے ہیں، روحانی خدمت کرتے ہیں، بعض اوقات نیک لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ برے جنات کیا ہوتے ہیں؟ وسوسے ڈالتے ہیں، جسمانی اور روحانی تکلیف دیتے ہیں، سحر، کالا جادو کے ذریعے انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں، خوابوں میں آ کر ڈراتے ہیں، کسی جگہ کو مسکن بنا کر لوگوں کو پریشان کرتے ہیں۔ جنات کب حرکت میں آتے ہیں؟ مغرب کے وقت، گندگی، ناپاکی یا نازیبا اعمال کے وقت، قبرستان، کھنڈرات یا سنسان جگہوں پر، جادو یا عملیات کے ذریعے بلائے جانے پر۔ انسان کی کون سی غلطی جنات کو متاثر کرتی ہے؟ ناپاکی کی حالت میں رہنا، رات کو بغیر بسم اللہ کے کھانا کھانا یا دروازہ کھولنا، پرانے یا ویران مقام پر بغیر اجازت داخل ہونا، شیطانی عمل یا جادو کی کوشش کرنا، حد سے زیادہ خوف یا کمزوری کا اظہار۔ شیطان کو حرکت میں لاتا ہے، جنات کو حاضر کرواتا ہے۔ سب سے طاقتور جن کون ہوتا ہے؟ مارد اور عفریت جنات میں سب سے طاقتور کہلاتے ہیں۔ ابلیس خود ایک سرکش اور قدیم جن ہے جو سب سے زیادہ چالاک اور بااثر مانا جاتا ہے۔ جنات کہاں رہتے ہیں؟ ویران مقامات پر، قبرستان پر، درختوں کے جھنڈ پر، پرانے کھنڈرات پر، بیت الخلاء میں، پانی کے قریب جیسے دریا یا سمندر یا ندی یا جوہر۔ جنات کیا کھاتے ہیں؟ ہڈیوں کا مغز جو مسلمان جن ہوتے ہیں، گوبر اور ناپاک چیزیں جو کافر جن ہوتے ہیں۔ اگر کوئی انسان بسم اللہ کے بغیر کھائے کھانا تو اس کے کھانے میں جنات شامل ہو جاتے ہیں۔ جنات کس چیز سے متوجہ ہوتے ہیں؟ خوشبو سے، خصوصاً لوبان، عود، زعفران، گانا یا موسیقی سے، ناپاکی سے، جادوئی اشیاء سے، انسانی کمزوری، خوف یا جذباتی خلل سے۔ اکثر جن کسی انسان پر عاشق ہو جائے تو خواب میں بار بار نظر آتا ہے، تنہائی پسند بنا دیتا ہے، شادی یا تعلقات میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے، جسم پر قبضہ کر سکتا ہے، حسد یا غیرت کی شدت سے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر جن کسی انسان پر مہربان ہو جائے تو حفاظت کرتا ہے، خطرات سے آگاہ کرتا ہے، بعض اوقات مدد بھی کرتا ہے، مثلاً گم شدہ چیز ڈھونڈ کر دیتا ہے، خواب میں رہنمائی کر سکتا ہے۔ اگر جن ناراض ہو جائے تو اچانک بیماریاں یا پریشانیاں آتی ہیں، وسوسے، ڈراؤنے خواب آتے ہیں، جسمانی تھکن، چکر، غصہ، بعض اوقات جسمانی قبضہ بھی ہوتا ہے۔ جنات کی دلچسپ کام اور صلاحیتیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ بجلی کی رفتار سے سفر کرتے ہیں، لمحوں میں پلک جھپکتے ہی ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچ سکتے ہیں، زمین سے آسمان تک کا سفر کر سکتے ہیں۔ سورہ نمل میں ایک عفریت نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا، میں آپ کے اٹھنے سے پہلے تخت بلقیس لے آؤں گا۔ مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں جنات، انسان، جانور، سائے، مختلف صورتوں میں آ سکتے ہیں، کبھی بلی، کتا یا سانپ کی صورت میں بھی نظر آتے ہیں۔ انسانوں کے جسم میں داخل ہونا، بعض جنات انسان کے جسم پر قابض ہو جاتے ہیں، جیسے عرف عام میں کہتے ہیں کہ کسی پہ جن آ گیا۔ جادو میں استعمال ہونا، کافر یا شیطانی جنات اکثر کالے جادو کے کاموں میں مدد کرتے ہیں۔ وہ حسد، جدائی، بیماری یا نفسیاتی تکلیف میں کردار ادا کرتے ہیں۔ وسوسے ڈالنا اور خیالات میں داخل ہونا، انسان کے دل و دماغ میں وسوسے ڈال کر گناہوں
شک، غصہ اور خوف کی طرف مائل کرتے ہیں۔ گمشدہ اشیاء چھپانا یا منتقل کرنا۔ جنات بعض اوقات انسان کی چیزیں اچانک غائب کر دیتے ہیں یا چھپا کر کہیں رکھ دیتے ہیں، اکثر شرارتاً یا غصے میں۔ روحانی حفاظت یا دشمنی۔ نیک جنات بعض اللہ والے انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ کافر جنات ناپاک لوگوں یا جادوگروں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ محبت یا دشمنی میں شدت۔ اگر جن کسی انسان سے عاشق ہو جائے تو وہ شادی، تعلقات اور زندگی میں خلل ڈال دیتا ہے۔ اگر ناراض ہو جائے تو جسمانی، روحانی تکلیف، خوابوں میں ڈراؤنی شکل یا نیند میں رکاوٹ جیسی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ جماعتی زندگی اور سوسائٹی کیا ہوتی ہے جناتوں کی؟ جنات کی بھی اپنی دنیا، شادیاں، نسلیں، بادشاہت، عدالتیں اور جرائم ہوتے ہیں۔ جنات نظر نہیں آتے مگر بااثر مخلوق ہیں۔ اگر انسان پاکیزہ، باوضو، عبادت گزار اور باہوش ہو تو جنات کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے، نیک جنات خود سے تعلق بنانے کی کوشش نہیں کرتے۔ اکثر کوئی اگر یہ آپ سے کہے کہ کوئی جن آ کر خود کو اچھا ظاہر کر رہا ہے اور مسلسل رابطہ کرے تو وہ اکثر دھوکا ہوتا ہے، کیونکہ نیک جنات خاموش مدد کو ترجیح دیتے ہیں۔ یاد رکھیں دوستوں، یہ ایک مخلوق ہے جس کا وجود دنیا میں ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ہماری آنکھ پہ پردہ ہے کہ ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے، اور ان کی آنکھ پہ پردہ ہے کہ یہ ہمیں نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن یہ پردہ کب ہٹتا ہے؟ جب یہ سارے معاملات ہوتے ہیں جو میں نے آپ کو تفصیلاً بتائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ میری تفصیل اگر پسند آئی ہو تو میرے چینل ہارٹ ٹچنگ اسٹوری بائی کوکو کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔